أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. شاعر حج کا احترام. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، طے شدہ معاملات اور معاہدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے چرنے والے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آ رہا ہے. ہاں، حالت احرام میں اور سرزمین حرم پر شکار کو جائز نہ کر لینا. اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے. اے ایمان والو، شاعر اللہ کی عبادت کے لیے جن چیزوں کو بطور علامت متعین کیا گیا ہے اور ان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، ان کی بے حرمتی مت کرنا، اور نہ ماہ محترم کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ ان جانوروں کی جن کی گردنوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ بیت اللہ جانے والوں کی جو اپنے پروردگار کا فضل و کرم اور خوشنودی چاہتے ہیں. جب احرام کھول دو اور سرزمین حرم سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں حد سے آگے بڑھنے اور زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے. نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کسی عمل میں شریک نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا لحاظ رکھو. بے شک اللہ مجرموں کو سخت سزا دیتا ہے. ممنوع جانوروں کی ایک فہرست. تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت، چربی، ہڈی، کھال، سب اسی حکم میں ہے.
اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہی حکم اور اس چیز کا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہو، اور وہ جانور جو دم گھٹ کر مر گیا، اور وہ جانور جو چوٹ کھا کر مرا، اور وہ جانور جو گر کر مرا، اور وہ جانور جو سینگ کی چوٹ کھا کر ختم ہوا، یعنی جن کو صحیح طریقے پر ذبح نہیں کیا جا سکا یا اس طرح شکار نہیں کیا گیا کہ ان کا خون بہہ جائے، اور وہ جانور جس کو درندے نے کھایا ہو، الا یہ کہ اس جانور کو تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور جس کو کسی استھان پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور پانسے بازی کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سب معصیت کی باتیں ہیں۔ دین کی تکمیل کا اعلان۔ آج کافر تمہارے دین سے اس کو زک پہنچانے اور اس میں رخنہ ڈالنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس میں رخنہ ڈالنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا کوئی خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہاری خاطر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنے انعامات اپنا واضح قانون دے کر تم پر تمام کر دیے ہیں، اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے، اور پسند تو ازل سے تھا، آج اس کا آخری اظہار اور اعلان کیا جا رہا ہے۔ حالت اضطراری کا حکم۔ اب اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر گناہ کی طرف میلان نہ رکھتے ہوئے اوپر ذکر کی ہوئی ممنوع اور حرام چیزوں کا استعمال اضطراری حالت میں حسب ضرورت کر لیتا ہے تو اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج سے سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج کے درس میں اس سورہ کی 3 آیتیں ابتدائی پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کا مطلب ہوا خان نعمت کی سورت۔ خان نعمت سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے خاص اصحاب نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ ایک خان نعمت دسترخوان پر گویا یا سینے پر سجا ہوا کھانا ہمارے لیے اتارے، ہم اس معجزے کو دیکھیں، ہم اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہوں۔ اور گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کھانا ان کے پاس پہنچتا تھا جب وہ مسجد اقصیٰ کے ایک حجرے میں رہتی تھیں اور عبادت میں مشغول رہتی تھیں، اور حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے جب ان کے پاس آتے تو وہ حیرت میں پڑ جاتے کہ ان کے پاس سجا ہوا کھانا دیکھتے، تو وہ یہ سوال کرتے کہ یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، کیونکہ حضرت زکریا ہی منتظم تھے، مسجد کے متولی تھے اور ان کے بھی ولی تھے اور خالو تھے، تو اس لیے ان کی اطلاع کے بغیر اور ان کے انتظام کے بغیر کھانا حضرت مریم کے کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ تو حضرت مریم کا جواب یہ ہوتا تھا سادگی کے ساتھ کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی کوئی شخص آتا ہوا دکھتا نہیں، کوئی خادم نہیں، اور کھانا یہ کمرے میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک روزانہ قدرت الہی کا نتیجہ تھا۔ تو چند عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی کھانا اترے اور ہم لوگ بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں اور اس کھانے کو استعمال کریں، بڑی نعمت ملے اور بڑی برکت ملے۔ لیکن جس ماحول میں یہ بات کہی جا رہی ہو رہا تھا کہ اللہ کی قدرت پر ان کے یقین میں کمی ہے اور گویا کہ ان کے دلوں میں کچھ شک و شبہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ سے یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ ہم خوان نعمت اتار دیں گے، لیکن اگر اس معجزے کے دیکھ لینے کے بعد کسی نے بھی انکار کا رویہ اختیار کیا اور کسی کا بھی رویہ نافرمانی کا ہوا تو اس کو اتنی سخت سزا دیں گے، اتنی سخت سزا جیسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ بس بات اس پر سورت کے اخیر میں ختم کر دی گئی، پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ خوان نعمت اترا یا نہیں اترا، لیکن بظاہر یہی بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس مطالبے سے توبہ کر لی کہ ہم اب یہ نہیں چاہتے کہ ہماری سخت آزمائش ہو جائے اور ہم میں سے کسی سے غلطی ہو اور اس کا رویہ مکمل طور پر مومنانہ نہ ہو، پھر اللہ کی طرف سے سخت ترین پکڑ ہو جائے، اس لیے یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور یہ مطالبہ انہوں نے اپنی طرف سے ختم کر دیا۔ تو یہ تو اس صورت کے نام کا پس منظر ہے جس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علامتی نام ہے، چونکہ پوری سورہ کے جو مضامین ہیں ان کا تعلق عیسائیوں سے ہی نہیں ہے اور خاص طور پر عیسائیوں کے اس واقعے سے نہیں ہے، وہ تو اخیر میں ایک تذکرہ اس واقعے کا آ گیا ہے، لہذا اس کو اس صورت کے لیے ایک علامت بنا دیا گیا، ورنہ جہاں تک اس سورہ کا تعلق ہے یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اتری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جو ہوئی اس کے بعد کے عرصوں میں اس سورت کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع پر بھی جو آیتیں نازل ہوئیں وہ اس سورہ میں شامل کی گئی ہیں، خاص طور پر وہ آیت کریمہ جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی تو ظاہر ہے، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے بحیثیت نظام حیات کے دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے، یعنی اب تمہارے لیے یہی بات طے کر دی گئی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ جو اعلان ہوا ہے، احادیث سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ سن 10 ہجری میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو سورہ ہے اس کے اکثر مضامین آخری دور کے ہیں، فتح مکہ کا جو دور سن 8 ہجری کا ہے اور حجۃ الوداع کا دور جو سن 10 ہجری کا ہے، اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا وہ دور جو سن 6 ہجری کا ہے۔ بس اسی دور میں ان سالوں میں یہ آیت مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ جن سے وحی لکھواتے تھے ان سے یہ بات فرما دیتے تھے کہ فلاں صورت میں فلاں مقام پر یہ آیتیں درج کی جائیں، اس سے ان کو مطلع کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب سورہ پڑھتے تھے اس کے پورے نزول کے بعد تو از اول تا آخر اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے جس ترتیب پر اس قرآن پاک کو عہد صدیقی میں مرتب کیا گیا، اور پھر عہد عثمانی میں اس کے نسخے تیار کروا کے عالم اسلام کے مختلف ملکوں میں روانہ کیے گئے تاکہ ان کو اصل مرجع مانا جائے اور انہی سے پھر نسخے تیار کیے جائیں۔ تو بس وہی نسخے ہیں جو امت میں منتقل ہوتے رہے۔ تو بہرحال جہاں تک اس سورہ کے دور کا تعلق ہے، وہ دور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدنی دور کے درمیانی حصے سے آخری دور تک مشتمل ہے، اور اس میں جو موضوعات چھیڑے گئے ہیں ان کا تعلق سماج سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، معاشیات سے بھی ہے،
مختلف موضوعات جو اسلامی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اسلامی شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسی شریعت سے کہ جو اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے، بلکہ آیت کریمہ جو آخری دور میں نازل ہوئی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پایہ تکمیل کو وہ احکام پہنچا دیے گئے ہیں۔ کوئی چیز اگر باقی بھی رہ گئی ہے تو بس وہ ایک تتمہ ہے، ایک تکملہ ہے۔ تو اس دور میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات میں تعزیرات کا اور سزاؤں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور بنیادی طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ معاملات میں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جو رویہ ہو وہ رویہ عہد نامے کے معاہدے کے مطابق ہو، اور منصفانہ طریقہ اختیار کیا جائے اور آپس میں تعاون کیا جائے۔ ایک سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے جو کوآپریٹیو سوسائٹی ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والی سوسائٹی کو وجود میں لایا جائے، جس میں ہر شخص کو یہ فکر ہو کہ ہم دوسرے کی خیر کے کام میں، حق کے کام میں مدد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے شدہ ہو کہ کسی کی مدد بھی ظلم کے سلسلے میں، ذاتی میں، کسی گناہ کے کام میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مدد نہیں ہے بلکہ وہ جرم میں شرکت ہے۔ یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کی اصولی حیثیت ہے، اور پھر انہی اصول کے تحت بہت سی جزیات ہیں جن کے تذکرے فرمائے گئے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ جیسے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں اور پھر کہیں کہیں پر سورۃ النساء میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ویسے ہی اس سورے میں بھی یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر آخری آیات میں اصل توجہ عیسائیوں پر مرکوز کی گئی ہے، اور جو مطالبہ تھا بات وہاں تک پہنچائی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی طرف سے قیامت میں جو سوال ہوگا کہ کیا تم نے یہ اپنی قوم سے کہا کہ مجھ کو میری ماں کو خدا بنا لو، یہ سوال ہوگا جس کا جواب حضرت عیسیٰ دیں گے، اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہوئے عرض کریں گے کہ کہاں میں ایسا کہہ سکتا تھا، جو حکم آپ کا تھا، جو پیغام آپ کا تھا وہی میں نے سنایا، اس کے علاوہ تو میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور وہ یہی تھا کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ ہم سب کے معبود ہیں اور بس آپ کی بندگی کرنی ہے۔ تو چونکہ یہ سارے مضامین اس سورے میں آئے ہیں، اور بہت سی دیگر جزیات بھی آئی ہیں، جو قرآن پاک کا طریقہ کار ہے کہ وہ اصولی باتوں کے ضمن میں جزیات بھی بیان کر دیتا ہے، اور جب امت مسلمہ کی تشکیل کی بات ہوتی ہے، فکری اور اعتقادی تشکیل، اور اسی طرح معاشرتی تشکیل اور سیاسی تشکیل، تو ایسے موقعوں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جو تبدیلیاں کی گئیں، تحریفات کی گئیں، اور دین میں جس طرح مداخلتیں ہوئیں، جس سے ان کا پورا نظام تہو بالا ہوا، عقائد بھی بگڑ گئے، معاشرت میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئیں، اور سیاست صحیح رخ پر باقی نہیں رہی، اور تعلیم و تربیت کا بھی صرف ایک ایسے ڈھانچہ باقی رہ گیا جس میں سے روح نکل گئی، اور بہت سی تحریفات داخل ہو گئیں۔ یہ قرآن پاک میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے حالات کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کو مخاطب بھی کیا جاتا ہے، ان کو ہدایات دی جاتی ہیں، ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور یہ سب جہاں ان کے ساتھ خطاب ہوتا ہے، وہیں ضمناً اس امت کے افراد سے خطاب ہوتا ہے کہ وہ بھی بچیں کہ کہاں کہاں سے گمراہیاں آتی ہیں، ان سے واقف رہیں اور چوکنا رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جن راستوں پر یہودی پھسلے اور پھر وہ گڑھے میں گرتے چلے گئے،
ایسی کوئی نوبت اس امت کے ساتھ نہ آئے، اس لیے اس امت کو چوکنا رہنا چاہیے اور ان سے اچھی طرح واقف رہنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو جو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ایک طرف تو مکی دور میں مشرکوں سے ہی صرف سامنا تھا اور ان کے سامنے حقائق کو مکی صورتوں میں پوری طرح واضح کر دیا گیا تھا، کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اب مدنی دور میں جہاں مدینہ منورہ میں یہودی بسے ہوئے تھے اور پھر ملک کے شمالی علاقوں میں اور بعض جنوبی علاقوں میں عیسائیوں کی آبادیاں ہی نہیں تھی بلکہ ریاستیں تھیں، اس لیے یہودی اور عیسائی یا یوں کہیے کہ بنی اسرائیل یہ مسلمانوں کے مقابل تھے، ان کی حیثیت ایک حریف کی تھی اور ان کے دعوے تھے کہ وہ آسمانی کتابیں رکھتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو خطاب کریں، ان سے بات کریں اور ان کے سامنے دلائل و حجتیں پیش کریں، خود ان کو متعارف کرائیں حضرت ابراہیم سے، حضرت اسحاق اور اسماعیل سے اور حضرت یعقوب سے اور حضرت یوسف سے، ان کے واقعات سنا کر یہ بتائیں کہ تم نے تو اپنے اسلاف کو فراموش کر دیا ہے اور اپنے اسلاف کے راستے پر تم نہیں چل رہے ہو، تمہارے اندر بگاڑ کہاں سے آیا، اس کو انہیں بتایا گیا اور گویا ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ جس طرح سے ان میں بگاڑ آیا انہی راستوں سے تم میں بھی بگاڑ آئے گا اگر تم نے غفلت اختیار کی۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ یہودیوں اور عیسائیوں سے خطاب پر بھی مشتمل ہے اور بعض باتیں اس سورہ میں بڑی صراحت کے ساتھ کہی گئی ہیں کہ مسلمانوں کا موقف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کیا ہونا ہے، اہل کتاب کے بارے میں ان کے موقف کے بارے میں بات بالکل کھل کر وضاحت سے کہہ دی گئی ہے، اور دیگر جو احکام کہیں طہارت کے بھی بعض احکام بیان کیے گئے ہیں اور چوری اور ڈاکے وغیرہ کی شرعی سزاؤں کا بھی تذکرہ اس میں فرمایا گیا ہے، اور بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ اس کے مختلف موضوعات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر سبق میں جو موضوعات ہوں گے وہ سامنے آتے رہیں گے۔ اس سورہ کا جو آغاز ہوا ہے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس سورہ کی روح ہے اور اس کی جان ہے کہ بات شروع کی گئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے۔ عقود عقد کی جمع ہے اور عقد کے معنی پیکٹ کے ہوتے ہیں، کنٹریکٹ کے ہوتے ہیں، کسی بات کو طے کرنے اور کسی معاہدے کو کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو پہلی ہدایت جو دی گئی ہے جس سے پورا نظام درست ہوتا ہے اور صحیح بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور اس میں جھول کو ختم کیا جا سکتا ہے اور جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں معاشرتی اور قومی خرابیاں نہیں ہوتی ہیں، عدل و انصاف کو سامنے رکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاہدات ہوں، چھوٹے پیمانے پر ہوں، بڑے پیمانے پر ہوں، خاندان کے دائرے میں ہوں، دو فرد کے مابین ہوں یا چند افراد کے مابین ہوں یا قومی پیمانے پر ہوں، جو معاہدے ہوں، معاہدے بنیادی طور پر صحیح ہونے چاہیے، ان کو پورا کیا جائے، معاہدوں کے خلاف نہ کیا جائے، بد عہدی نہ کی جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے، جو معاملہ طے کیا جائے اس کو توڑا نہ جائے۔ لیکن یہ بات بہرحال قرآن پاک کی تمام آیتوں سے واضح ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کی بنیاد شرعی ہونی چاہیے، اس کی بنیاد حلال ہونی چاہیے۔ کوئی حرام معاہدہ تو کرنے کی اجازت سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب یہاں جب بات کی جا رہی ہے تو جائز حدود میں جو معاہدہ کیا جائے اس کو پورا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک چیز جو پہلے جائز تھی جب معاہدہ کر لیا تو وہ واجب ہو گئی، اب اس کی حیثیت فرض و واجب کی ہو گئی، اس لیے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہی پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے بھی سنائے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ اس وقت حلال و حرام کا تھا وہ اس سلسلے میں کہ کس کا شکار حلال ہے، کس کا ذبیحہ حلال ہے، کس جانور کو شریعت حلال قرار دیتی ہے، کس کو نہیں حلال قرار دیتی ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں،
اور تفصیلات کیا ہیں، کیونکہ آخری دور کی یہ سورہ ہے، اس لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، بعض روایتوں میں اس کی وضاحت و صراحت آئی ہے کہ اس میں جو محرمات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، بس یہ آخری اور قطعی دور سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو پھر کسی دور میں منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس لیے یہ احکام جو ہیں محکم ہیں، غیر منسوخ احکام ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ ابتدائی دور میں بہت سی باتیں ایسی کہی گئیں کہ مابعد کے دور میں ان کو منسوخ بھی کیا گیا۔ تو کسی چیز کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا تعلق بھی اس سے ہوتا ہے کہ قطعی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک بات پہلے کہی گئی تھی، پھر اس کے بعد ایک دوسری بات کہی گئی، اور دونوں کی جو دلیلیں ہیں وہ صریح ہیں اور قطعی ہیں، جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر معلوم ہو جائے کوئی بات کہ فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا ہے اور منسوخ چیز فلاں ہے اور ناسخ حکم یہ آیا ہے، تب وہاں پر ناسخ و منسوخ کو مانا جاتا ہے۔ محض شک و شبہ کی بنیاد پر کسی حکم کو نہ ناسخ کہا جا سکتا ہے، نہ کسی حکم کو منسوخ کہا جا سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ جو مویشی ہیں، جو مویشی استعمال ہوتے تھے، گائے اور اونٹ اور بھیڑ اور بکری وغیرہ، ان کا تذکرہ تو لفظ انعام میں آ گیا ہے، اور جب انعام کے ساتھ لفظ بہیمہ کا استعمال کیا گیا تو اس میں یہ معنی بھی ہو گئے کہ چرنے والے جانور، وہ جانور کہ جو حملہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر درندگی کی صفت نہیں ہے، جن کو ایسے پنجے نہیں دیے گئے ہیں کہ جن سے وہ چیر پھاڑ کر کسی جانور کو کھائیں، گوشت کا استعمال کریں۔ اسی طرح وہ پرندے کے جن کے پنجے ہوتے ہیں، باز ہے، شکرا ہے، کہ جو حملہ کر کے کسی پرندے پر حملہ کرتے ہیں، یا مردار کا گوشت کھانے والے گدھ وغیرہ ہیں، تو ان کی حرمت کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ حلال جانور کون ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ جو چرنے والے مویشی ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کا، وہ تو اس میں آ گئے۔ ان کے علاوہ جو جانور بھی ان کے مشابہ ہیں، یعنی وہ بھی چرتے ہیں اور ان کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے، وہ جانور بھی پھر ان کے ساتھ استعمال کر لیے جائیں گے۔ مثلا بھینس کا تذکرہ تو کہیں قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کو بھی قیاس کیا گیا گائے پر۔ دونوں کے درمیان جو مشابہتیں ہیں، ان مشابہتوں کو سامنے رکھا گیا۔ ایسے ہی جن جانوروں کا تذکرہ نہیں ہے لیکن وہ بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہیں، تو ان کی حلت کی بات بھی ارشاد فرما دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بات بھی کہہ دی گئی ہے کہ جو جانور حلال بھی ہیں ان کو شکار نہیں کیا جا سکتا حرم میں، حرم کی سرزمین میں شکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس حالت میں نہیں کیا جا سکتا جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھے ہوئے، احرام کی حالت میں اور حرم کی سرزمین میں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ جو جانور شکار کے ہوتے ہیں اور جن کو جائز قرار دیا گیا ہے، ان کا بھی شکار وہاں ممنوع کر دیا گیا ہے، اور جب تک وہ حالت ہے، احرام کی حالت ہے یا حرم میں قیام کا وقت ہے، اس وقت تک یہ ممنوع ہے۔ لیکن جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کو شکار کی اجازت ہو جائے گی، یعنی جو اصل حلال ہے وہ حلال رہے گا۔ اور بہت سی چیزیں جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو جاتی ہیں، عطر لگانا ممنوع ہو جاتا ہے، سلا ہوا جو عام معمول کا لباس ہوتا ہے وہ پہننا ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو خاص احکام کسی بھی عبادت سے متعلق ذکر کیے گئے ہیں کہ حلال چیزوں کو بھی ممنوع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے روزے میں فجر کے وقت سے لے کر غروب شمس تک حلال چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، مرد و زن کے تعلقات حلال ہیں، ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ نماز جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اب کسی سے بات کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کچھ کھانا، کچھ پینا ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ حدود ہیں، احکام کے حدود ہیں، اور عبادات کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی
دی گئی ہے کہ فلاں عمل جب کرنا ہے تو ان پابندیوں کے ساتھ کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو علامت اور شعار بنایا گیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے ان کی حیثیت علامت کی ہے، جیسے کعبہ مقدسہ ہے اور احرام بھی ہے، اور احرام اور جو قربانی کے جانور حاجی لے جاتا ہے وہ جانور بھی ہیں جن کی گردنوں میں خاص قسم کے پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، اسی پہچان کے لیے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ حدی کے جانور ہیں، یہ قربانی کے جانور ہیں، یعنی حج والی قربانی کے جانور ہیں، اس لیے ان کو ایک خاص حیثیت دے دی گئی ہے کہ اس دور میں جب عرب میں غارت گری ہوتی تھی، کوئی قبیلہ بھی حملہ کر سکتا تھا، تو عمومی طور پر یہ ہدایت دے دی گئی تھی کہ جن چیزوں کو اللہ نے اپنی عبادت کی علامت بنایا ہے ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، نہ محترم مہینے کی بے حرمتی کی جائے، نہ قربانی کی جائے، یہاں تک کہ جو پٹے دار جانور ہیں یعنی جو قربانی کے خاص جانور ہیں ان کی بے حرمتی کی جائے، اور جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا جائے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کل تک دشمن تھے مسلمانوں کے، جو ہدایت دی جا رہی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے دشمن تھے اور دشمن ہیں ان سے ناراض ہو کر اور ان کے خلاف کارروائی کے جذبے سے اگر ان کو چھیڑا گیا حرم کے محترم مہینے میں اور حرم کی سرزمین میں اور احرام کی حالت میں، تو یہ ممنوع فعل ہوگا، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو جو حج پہ جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جو لوگ غیر مسلم تھے ان کو حج کے اسلامی احکام نہیں معلوم تھے، لیکن جو روایتی حج تھا اس حج کے لیے وہ لوگ نکلتے تھے، جانور قربانی کے بھی لے جاتے تھے، اور جو کلمات راستے میں پڑھے جاتے ہیں ان کو کچھ جاہلی اضافوں کے ساتھ کمی کے ساتھ وہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، تو ان کے بھی احترام کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس لیے کہ جب کوئی بندہ اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے گمان کے اعتبار سے اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے اور عبادت کی جو علامتیں ہیں ان کو اختیار کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ بے حرمتی والا عمل نہیں ہونا چاہیے، وہ مشرک صحیح، وہ کافر صحیح، وہ غیر مسلم صحیح، لیکن وہ جو علامتیں ہیں اور وہ جو احرام کی حالت ہے اور احرام کے ساتھ حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے جو کچھ قربانی کے جانور ہیں، یہ سب ایک علامت بن گئے ہیں، اس علامت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں دیگر مذاہب کے لوگ اللہ کے تصور کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کے جذبے سے جب کہ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس عمل سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور کوئی جنگ نہیں چھڑی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان غیر مسلموں کی عبادتوں کے جو عمل ہیں اور جن عبادتوں میں وہ اپنے مشرکانہ اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے بھگوان ایشور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کا تقرب چاہتے ہیں اور یہ کہ ان کی قسمت بن جائے اور ان کو انعاموں سے نوازا جائے، تو جو ان کی اس وقت کی جو کیفیات ہوتی ہیں اور جن اچھے جذبات کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں، تو ان اعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے اور اچھی باتوں کی کوئی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اور خیر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر خیر کے جذبے کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم گناہ کے کام میں، جرم کے کام میں، غلط کام میں تعاون کریں اور خیر کے کام میں تعاون نہ کریں، بالکل اپنے کو علیحدہ کر لیں کہ جیسے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ یہ سارا جو طریقہ ہے
یہ اسلام کی نمائندگی کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان آیات سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کی صراحت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یعنی جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دی، رکاوٹیں ڈالی، اب ان کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی شروع کر دو۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اچھے اخلاق کا اظہار کرو، تم خیر کے کام میں تعاون کرو، اور جو انسانی اخلاقی بنیادیں ہیں ان میں تمہیں آگے رہنا چاہیے، اور صرف انتقامی جذبات کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب پوجا پاٹ اور عبادت کے تصور کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ مشرکانہ ہو، چونکہ یہاں پر بھی جن لوگوں کا ذکر ہے وہ مشرک تھے، وہ بہت بڑے مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ جو وہ پوجا کرنا چاہتے ہیں، ایشور کی پوجا، اللہ کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو عمل اختیار کرتے ہیں ان میں ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کا ایک درجے میں احترام رکھنا چاہیے۔ یعنی وہ علامتیں جو اللہ کی بندگی کی ہیں، یہاں عام طور پر ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان احترام کے اس معاملے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حاجی کا اور عمرہ کرنے والے کا احترام کریں، اور جو چیزیں بھی اللہ کی عبادت کی علامت ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مسعی ہے، وغیرہ وغیرہ، ذہن میں صرف یہ بات آتی ہے۔ لیکن جس سیاق میں یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے وہ سیاق اس کا ہے کہ غیر مسلم اور مشرک جو مشرکانہ افعال کے ساتھ، مشرکانہ کلمات کے ساتھ بھی جا رہے ہیں یاترا پر، حج کی جو یاترا ہو رہی ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ حج کا تو ان کے اندر وہ فہم نہیں تھا، جو ایسا عمل کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ بھی خوش اسلوبی سے معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ بھی تم احترام والا رویہ اختیار کرو۔ کوئی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھڑکے ہوئے جذبات پر مبنی ہو، یا صرف دشمنی پر مبنی ہو، یا انتقامی کارروائی پر مبنی ہو، یا بے احترامی پر مبنی ہو۔ اس لیے آیت کریمہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بڑے وسیع دائرے کی آیت کریمہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس دائرے میں جو دائرہ پوجا کا ہے، عبادت کا ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو اپنے معاملات کو صحیح طور پر پورا کرو، دوسری طرف اپنی اخلاقیات کو ایسا رکھو، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات ایسے ہوں جو اچھی باتوں میں تعاون پر مبنی ہوں، اور جو بہتر علامتیں ہیں ان کے احترام پر مبنی ہوں، اور کوئی بھی عمل ایسا نہ کیا جائے جس عمل سے صحیح نمائندگی نہ ہوتی ہو اور بے احترامی ظاہر ہوتی ہو، اور خاص طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ مسلمانوں کے ہاں اقدار نہیں ہیں، اور یہ دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، اور نفرت کا جواب نفرت سے دیتے ہیں۔ ان کو تو یہ سکھایا گیا کہ تم نفرت کا جواب بھی محبت سے دیا کرو۔ بہرحال اس کے بعد اب چونکہ حلال و حرام کا جو تذکرہ کیا جانا ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ دیکھو تم پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مردار کھا لیتے تھے، اور سور کا گوشت کھا لیتے تھے، اور کوئی ذبح ہو جانور یا ذبح نہ ہو، چوٹ کھا کے مر جائے اس کو کھا لیتے تھے۔ جاہلیت کی ان تمام چیزوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب جو احکام اسلام کی طرف سے آ رہے ہیں، جس میں اس بات کی پوری رعایت رکھی گئی ہے کہ طبی طور پر بھی جو ہدایت دی جا رہی ہیں وہ لوگوں کے لیے بہتر ہوں، طبی طور پر بھی جو چیزیں مضر ہیں ان کو بھی ممنوع قرار دے دیا جائے۔ لہذا جن چیزوں کو قرآن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے اور شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ صرف حکم کا اتباع کرنے کی آزمائش کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس میں بڑی حکیمانہ ہدایات ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسانوں کی صحت کے لیے مضر ہے،
انسانوں کے مزاج کے لیے مضر ہے، انسانوں کی نفسیات کے لیے مضر ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ مردار کا جو گوشت ہوتا ہے اور بہنے والا جو خون ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو کلیجی ہوتی ہے، تلی ہوتی ہے، اس کو مستثنیٰ کیا گیا کہ وہ ایک جمع ہوا خون ہے جو گوشت کی طرح بن گیا ہے، لیکن جو بہنے والا خون ہے وہ مضر ہوتا ہے۔ اور سور کا گوشت بہت سی خباثتوں کے ساتھ ساتھ طبی نقصانات رکھتا ہے، جس پر بڑی تحقیقات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان میں ان سب باتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو شرک پر مبنی ہے، یعنی کسی کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے، یا چڑھاوے کا کوئی جانور ہے، یا کوئی بھی اور چیز ہے جس کو کسی بت پر چڑھایا گیا ہے، کسی استان پر چڑھایا گیا، تو وہاں چونکہ بنیادی طور پر جو اسلامی کہ اللہ ایک ہے اور اسی اللہ کے لیے قربانی ہونی ہے، اسی کے نام سے قربانی ہونی ہے، تو یہ بنیادی عقیدہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو بھی، اس جانور کو بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا جو چڑھاوا چڑھایا جائے، اس کو مردہ کے حکم میں رکھا گیا، اس کو ممنوع قرار دیا گیا، اس کو حرام کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح جو جانور ذبح نہ ہو، جن جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے، پھر ان میں ان کو استعمال کرنے کے لیے شرط ہے کہ ان کا ذبیحہ ہو، اور ذبیحہ میں اصل مقصد یہ ہے کہ جانور پر، اس کی گردن پر چھری جو چلائی جائے، اس کے گلے پر جو چھری چلائی جائے وہ اس طرح چلائی جائے کہ جو اس کی شہ رگ ہے وہ کٹے اور خون اس کے جسم سے نکلے، خون گھٹ کے نہ رہ جائے۔ اس لیے وہ جانور جو جس کا دم گھٹ جائے، یا جو چوٹ کھا کے مر جائے، یا کہیں گر کے مر جائے، یا مثلا کسی جانور سے لڑنے میں اور اس کی سینگ کی چوٹ کھانے کی وجہ سے مر جائے، یا مثلا کسی درندے نے جانور پر حملہ کیا اور پھر اس کی وجہ سے وہ مر جائے، ان سب جانوروں کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ ان کا خون ان کے اندر ہی رہ جاتا ہے، اس کے بہنے کا موقع نہیں آتا ہے، اور خون جو جسم میں رہ جاتا ہے وہ مضر ہوتا ہے، صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں، اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ قبل اس کے کہ جانور مر جائے، وہ چوٹ کھا گیا یا وہ گر گیا، اس میں زندگی موجود ہے اور ذبح کیا جا سکتا ہے، تو پھر جلد از جلد جانور کو ذبح کر دیا جائے تاکہ اس کا خون ذبح ہونے کی وجہ سے نکل جائے۔ اور ذبح کرنے کے بارے میں پھر بڑی ہدایات ہیں کہ چھری کو تیز کیا جائے، جلدی ذبح کیا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ظاہر ہے کہ جانور تو پیدا کیے گئے ہیں یہ جانور اس کے لیے کہ ان کو بطور غذا استعمال کیا جائے، یہ چونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، لہذا ان کا استعمال ہونا ہے۔ ان کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی موت مرتے رہیں تو پھر ان کا استعمال ہی ختم ہو جائے گا اور وہ ایک بوجھ بن جائیں گے، ایک مصیبت بن جائیں گے، ان کو رکھنا اور سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور چونکہ فطرت یہ ہے، اللہ کا جو نظام یہ ہے کہ اس نے فلاں 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 جانور جن کو حلال قرار دیا ان کو کھانے کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور جو مادہ جانور ہیں جن کو حلال قرار دیا گیا ان کا دودھ پھر حلال قرار دیا گیا۔ اس طرح دودھ اور ان کا گوشت وغیرہ اور دیگر چیزوں کے استعمال کی تفصیلات بیان کی گئی، جیسے نباتاتی ایک زندگی ہے اور نباتات کو حلال قرار دیا گیا، درخت کی بھی ایک زندگی ہے اور درخت کی چیزوں کو حلال قرار دیا گیا، ویسے حیوانات جو ہیں جن کے لیے شریعت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ حلال ہے، ان میں حیوانی زندگی ہے، لیکن وہ حیوانی زندگی ہے ہی اسی لیے کہ ان کو پالا جائے، نسل کی افزائش کی جائے اور ان کو تیار کیا جائے، پھر ان کے گوشت کا استعمال کیا جائے، اور اس کے لیے بڑی ہدایات دی گئی کہ جتنا کم سے کم تکلیف ہو اتنی اس کا لحاظ رکھا جائے اور پھر اس جانور کو صحیح طریقے میں ذبح کیا جائے۔ اسی طرح جو ممنوعات کی فہرست ہے اس میں وہ بھی ہیں جن کو کہیں استھان پہ چڑھایا جائے، کسی بت پہ چڑھایا جائے، کسی قبر پہ چڑھایا جائے، جن کو چڑھایا جائے یا کسی کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے، تو وہ جانور بھی پھر حرام ہو جاتا ہے، اس کا استعمال درست نہیں ہوتا ہے۔
جیسے چڑھاوے کی اور چیزیں بھی جو ہوتی ہیں، اگر کسی نے کوئی میٹھی چیز چڑھا دی کہیں پر، یعنی دوسری نیت کے ساتھ کہ وہ کسی جن سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی دیوتا یا دیوی کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی لعنت ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، حلال چیز حرام بن جاتی ہے، پھر اس کا استعمال درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پاسے بازی ہوتی ہے، اس زمانے میں جو طریقہ تھا کہ تیروں پر ہاں اور نہیں لکھتے اور پھر ان کو ترکش میں ڈالتے اور پھر نکالا جاتا، کوئی تیر اگر ہاں نکل آیا تو اس کا مطلب کام کرنا ہے، اور نہیں نکل آیا تو اس کا مطلب کام کو چھوڑ دینا ہے، یا کسی بھی مقصد کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ایک جوئے کی قسم تھی جس کو درست قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اس طرح کے فال نکالنا اور اس طرح کی قسمت آزمانا شریعت میں درست نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے سو حلال ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، جو حرام ہے اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ ہاں جب قرآ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو چیزیں جو حلال ہیں اور یکساں درجے کی ان کی حیثیت ہے، اب ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ہے، ایک چیز ہے جو دو میں سے کسی ایک کو دینا ہے اور دونوں اس کے حقدار ہو سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر کہ بھئی کسی کو یہ تکلیف نہ ہو کہ اسی کو کیوں ترجیح دی گئی، قرعے کا ایک طریقہ کار نکالا گیا ہے جس سے تکلیف کسی کو نہ ہو اور جس کے نام بھی قرآ نکل آئے حق اس کو دے دیا جائے۔ یہ طریقہ اسلام نے درست قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ اندازی کا طریقہ اختیار فرماتے تھے، لیکن جہاں تک تعلق ہے پاسے بازی کا اور ایسی شکلوں کا کہ جو جوئے کی شکلیں قرار دی جاتی ہیں، ان سے بچنے کا پوری صراحت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ یہ گویا جو قمار کی اور جوئے کی جو شکلیں تھیں، لاٹری کے جیسے طریقے بعد میں پیدا کیے گئے، اسی طرح کی ایک شکل ہے، اور اس میں گویا اپنی تقدیر اور قسمت کا اندازہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، توہماتی ہے، خرافاتی ہے، غیر یقینی ہے، غیر شرعی ہے، اس لیے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ کافر مسلمانوں اب اس سے تو مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ تمہارے دین پر غالب آئیں۔ اسلام غالب آ چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور مکہ ہی کیا فتح ہوا بلکہ سن 9 میں وہ وقت بھی آ گیا کہ جزیرۃ العرب کے اطراف سے وفود کا تانتا بن گیا اور پورے ملک میں اسلام پھیل گیا اور اس کے قدم جم گئے ہیں۔ تو اب وہ اس سے تو مایوس ہیں کہ اب وہ دوبارہ اسلام کو شکست نہیں دے سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دین کو بھی میں نے مکمل کر دیا اور اپنے احسانات بھی پورے کر دیا، فتوحات بھی تم کو دے دی اور شریعت بھی عطا کر دی اور حالات بھی درست کر دیے اور تمہاری حکومت بھی بنوا دی، اور تمہارے لیے جو بھی انتظامات مطلوب تھے وہ سب کر دیے گئے اور اسلام کا پھریرا لہرا دیا گیا۔ اب اس کے بعد تم کو چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے حلال و حرام کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جو شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرو اور گناہگارانہ زندگی سے اپنے کو بچاؤ، کسی جرم میں ملوث نہ ہو۔ کوئی اضطراری حالت میں ہے اور اس کے پاس حرام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اضطراری حالت میں بقدر ضرورت حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے۔ پانی کی ایک بوند نہیں ہے، صرف شراب ہے، جان بچانا ہے تو شراب کا اتنا حصہ استعمال کر سکتا ہے کہ جان محفوظ ہو جائے، یا مردہ جانور ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہیں ایسی نوبت کسی پر آ جاتی ہے تو اس وقت پھر مردہ جانور کا کھانا بھی اضطراری حالت میں اس کے لیے جائز کر دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کو بھی اس شرط کے ساتھ جائز کیا گیا ہے کہ بس بقدر ضرورت اس کا استعمال ہو، ضرورت سے قدم آگے نہ بڑھنے پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔